بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے مقابلے میں حجت کرتے ہو؟ اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں، اللہ کے متعلق کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا پروردگار ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی پروردگار ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اللہ رب العزت کی ہی بندگی کرتے ہیں، ہم تو اللہ رب العزت ہی کی بندگی کرنے میں مخلص ہیں، ہم اسی اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، آپ ان یہود و نصارہ سے یہ کہہ دیجئے کہ ان پیغمبروں کے بارے میں مت طرح طرح کی باتیں کرو، جیسے کہ اوپر کی آیتوں میں آیا تھا کہ ان یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی اوپر نبیوں کے نام گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق،
علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ اولادیں جو نبی گزرے ہیں، ان تمام کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب کے سب نعوذ باللہ ہمارے جیسے تھے، یعنی یہود و نصارہ تھے، اور ملت اسلام پر یہ لوگ نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر سے کہیے کہ ہمارے سے ان کے بارے میں مت جھگڑو، کیوں حجت کرتے ہو؟ اللہ رب العزت تمہاری ان حرکتوں سے واقف ہے، اور وہ صرف اللہ ہمارے ہی نہیں ہے بلکہ تمہارے بھی ہیں، وہ بھی تمہارے پروردگار ہیں اور ہم بھی اسی کے پروردگار ہیں۔ لہٰذا اگر تم نہیں مانتے اور ان کے درمیان تفریق کرتے ہو، فرق کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اسی طریقے سے عیسائی لوگ حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو اس قسم کی تفریقیں مت کرو، یہ تم سے نصیحت ہے۔ ہاں اگر نہیں مانتے تو پھر سمجھ لو تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال تمہارے لیے، لَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، ہمیں اپنی حالت پر چھوڑ دو، ہم تمہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے بارے میں غلط باتیں نہ کرو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی ایک پروردگار کی عبادت کرنے میں بالکل مخلص ہیں، ہم اسی ایک پروردگار کی بندگی کریں گے، کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اخیر تک کریں گے۔ یہاں پر مخلصون کا جو لفظ آیا ہے، یہ مخلصون اخلاص سے بنا ہے، یہ مخلصون اخلاص سے بنا ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ اخلاص کہتے ہیں اپنے دین کے بارے میں پوری طرح مخلص ہونا، اپنے دین کے بارے میں پوری طرح مخلص ہونا، یعنی آپ جو بندگی کریں گے اللہ رب العزت کی تو وہ پوری طرح اخلاص کے ساتھ اسی اللہ کی بندگی کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیں، پھر آپ کی عبادت کرنے میں، بندگی کرنے میں آپ اخلاص اور مخلص نہیں ہیں۔ تو آپ جو عبادت کریں، آپ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اور اللہ ہی کی بندگی ہو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر آپ ٹھہرائیں گے تو پھر آپ مخلص نہیں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ جو بھی عبادت کریں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کو ہی آپ دکھائیں، کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تو کر رہے ہیں اللہ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی عبادت میں اخلاص نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ عبادت میں، بندگی میں اخلاص ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ انسان بندگی کرے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اخلاص کہتے ہیں اس عمل کو کہ وہ عمل صرف اس بندے اور اللہ کے درمیان راز ہوتے ہیں۔ حضرات مفسرین اعظام نے یہاں تک فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ انسان بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس عبادت کے اندر جو اخلاص ہے، اس اخلاص کا پتہ فرشتوں تک بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اس عبادت کے اندر جو اخلاص ہے،
اس اخلاص کو فرشتے کو بھی معلوم نہیں ہوتا، بس اس بندے اور اللہ کے درمیان وہ ایک راز ہوتا۔ تو اس طرح سے انسان اپنی عبادت میں اخلاص لائے، تبھی وہ مخلص کہلائے گا، تبھی وہ اپنے دین کے بارے میں مخلص ہے، گویا کہ سمجھا جائے گا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، بھلا کیا تم لوگ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب وہ یہود و نصارہ تھے؟ تم اس قسم کی باتیں ان پیغمبروں کے بارے میں کر رہے ہو۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں، قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا آپ کہیے پیغمبر، کیا تم زیادہ جانتے ہو ام اللہ، یا اللہ رب العزت زیادہ جانتے؟ تم جو ان انبیاءوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ یہ لوگ یہود و نصارہ تھے، یہودی لوگ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ یہ سب کے سب نبی جو ہیں یہودی تھے، نعوذ باللہ، اور عیسائی لوگ، نصرانی لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ سب کے سب انبیاء جو گزرے ہیں یہ سب کے سب ہمارے ہی مذہب کے تھے۔ اس قسم کے دعوے ہر دونوں گروہ کرتے آئے ہیں، اور بعض مشرکین بھی کرتے آئے ہیں۔ عرب کے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ سب کے سب ہماری ملت میں تھے۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے ذرا کہیے کہ تم جو اس قسم کے فیصلے ان کے اوپر کر رہے ہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ جو میرے پیغمبر گزرے ہیں یہ کس ملت پر ہے اور میں نے کن ملت پر اس کو بھیجا ہے۔ اور حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ یہ سب کے سب جو نبی گزرے ہیں یا پیغمبر گزرے، سب کے سب مذہب اسلام پر ہی گزرے، سب کا دین اور مذہب کیا تھا؟ اسلام تھا، لہذا ان کے دعوے جو ہیں جھوٹ ثابت ہوگی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اب اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے، یقینی بات کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ پیغمبر جو گزرے کس ملت پر رہے، ان کو معلوم ہے، لیکن تب بھی یہ لوگ چھپاتے ہیں، بات کو چھپاتے ہیں۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو ان کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہو۔ اس سے بڑا ظالم کون شخص ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو لوگ کہ ان کے پاس من جانب اللہ یہ بات پہنچی ہے کہ واقعتاً یہ سب کے سب پیغمبر جو گزرے ہیں وہ وہ مذہب اسلام پر ہی گزرے ہیں، یعنی سب کا مذہب جو تھا وہ اسلام ہی تھا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ان کی کتابوں میں بھی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی گئی ہے، اور حضور علیہ السلام کی پیشین گوئیاں تو سب کتابوں میں آئی ہے، لیکن تب بھی یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی من مانی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آگے ٹکڑے میں، اگر یہ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں کیا ان باتوں سے اللہ رب العزت بے خبر ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ رب العزت بے خبر نہیں ہے تمہاری یہ باتوں سے، اے یہود و نصارہ، اے عرب کے مشرکین، تم جو اس قسم کی حرکتیں اور اس قسم کی باتیں اپنی زبان سے بول رہے ہو، اللہ رب العزت غافل نہیں ہے عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو پوری طرح اللہ کو معلوم ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ جو جماعت گزری، تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت تھی جو
پہلے گزر چکی ہے. یعنی کون؟ ان انبیاؤں کی جماعت. یہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے محبوب ترین بندے گزرے ہیں، ایک جماعت کی شکل میں تھے. یہ سب کے سب اپنے اپنے زمانے میں گزر چکے ہیں. لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کام کیے ہیں وہ ان کے لیے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم نے کیا وہ تمہارے لیے. یعنی ان کے کیے ہوئے اعمال جزا اور سزا ان کے لیے ہے. اچھے کام کیے ہیں ان کا بدلہ انہی کو ملے گا، اور سارے کے سارے بہترین وہ کام کر کے گزرے ہیں، ان کا صلہ اور بدلہ انہی کو ملے گا. اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے کاموں کی سزا اور بدلہ تمہیں ملے گا. یہاں سے ایک بات یہ سامنے آئی کہ جو انسان جو کچھ کرے گا وہ اسے بھگتے گا، کوئی دوسرا نہیں بھگتے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کل قیامت کے دن کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا. اسی لیے سورہ عبسہ کے اندر ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گی. بس کسی طرح سب کے سب چاہیں گے کہ میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے. حضرات مفسرین اعظام نے، حضرات علماء کرام نے یہاں تک لکھا کہ ماں باپ بھی یہ چاہیں گے، ماں یہ چاہے گی کہ میرے علاوہ سارے کے سارے ماں باپ یا ساری کی ساری اولادیں میری جہنم میں چلے جائیں، سب بس میں بچ جاؤں. باپ یہ چاہے گا کہ میری ساری اولادیں جہنم میں چلے جائیں، مجھے اس کی کوئی فرق، مجھے کچھ احساس نہیں، بس مجھے تو اپنی جنت چاہیے. ہر ایک کو گویا کہ اپنی پڑی رہے گی، نفسی نفسی کا وہ عالم ہوگا. تو اسی لیے یہاں پر دستور بتا دیا لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کام کیا وہ تمہارے لیے ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے باز پرس اللہ رب العزت نہیں کریں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. جو کچھ وہ کام کیا کرتے تھے اس کے بارے میں باز پرس نہیں کیا جائے گا. یعنی ان یہود و نصارہ کو مخصوص طور پر بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم جو یہ کام کر رہے ہو تمہیں ان کا اللہ کے یہاں حساب دینا، اور یہ جو امت گزری ہے ان کو ان کے کاموں کا حساب دینا ہے. حضرات مفسرین اعظام نے جہاں پر ماں باپ کی ذمہ داریاں بتائی ہے وہاں پر یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ ذکر کی ہے کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے بالکل بری ذمہ ہے، کہ کوئی ان پر ذمہ داری اولاد کی نہیں ہے. ماں باپ کے اوپر اولاد کے لیے فرض ہے کہ اسے صحیح تربیت اور صحیح اصلاح کرے. ماں باپ کے اوپر یہ فرض اور لازم ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور اصلاح کے لیے راہ ہموار کرے. تعلیم اور تبلیغ کا نظام رکھے، تربیت اور اصلاح کے لیے موقع فراہم کرے. اور حضرات علماء کرام نے بہت اہم بات اس سلسلے میں یہ ذکر کی کہ اولاد کے لیے دین اور اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہ سب سے بہترین تحفہ دین اور اخلاق ہے. دین اور اخلاق کے برابر کوئی تحفہ نہیں.
آج ماں باپ دنیا کے چند دنوں کے لیے فانی راحت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن دائمی راحت کے لیے ان کا کیا برتاؤ ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کے لیے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کھپا دیتے ہیں، اور وہ بھی فانی چیز کے لیے، لیکن جو دائمی راحت ہے جنت کی، جو آخرت کے اندر دائمی اور ہمیشگی کی آرام اور راحت ہے، اس کے لیے ماں باپ بالکل بھولے ہوئے۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ ایک ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کو اگر سب سے بہترین تحفہ دینا ہے تو وہ دین اور اخلاق کے اعتبار سے تحفہ دے، ان کو آخرت کی تعلیم دلائے، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اسی لیے ہم نے ابھی اوپر میں پیغمبروں کا ذکر فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو بٹھا کر کیا نصیحت کرتے تھے؟ یہی نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو میرے لاڈلے، ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور آخری وقت تک بھی ہم نبھانا چاہتے ہیں، کہ تم بتاؤ کہ ہمارے بعد کن کی تم پرورش کرے، تم کن کی پرستش کرو گے، کن کی عبادت کرو گے۔ اگر اولاد کہتے کہ ہم کسی اور کی پرستش کریں گے تو ماں باپ فوراً کہتے کہ نہیں بیٹے، ہم تمہارے ہاتھ پکڑنے کے لیے، پیر پکڑنے کے لیے تیار ہیں، ایسا نہ کرنا۔ تو ان کی اولاد تو پہلے سے ہی اپنے ماں باپ کی اطاعت فرما بردار تھی۔ انہوں نے کہا ابا جان، امی جان، آپ آرام سے دنیا سے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، اگر وقت آئے ہم سلامتی کی دعا آپ کے لیے کریں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی دین پر رہیں گے، آپ جو ہمیں سکھا کر گئے انہی چیزوں کو ہم فالو کریں گے۔ تو ضرورت ہے کہ آج ماں باپ دائمی راحت کے لیے بھی کوشش کریں۔ آج ماں باپ کی پوری کوشش دنیا کی چند دن کی دولت کے لیے پوری محنت ہوتی ہے، لیکن دائمی راحت کے لیے کچھ نہیں۔ تو یہ ماں باپ کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ اگر فرض نبھا دے اور چلے جا فرض نبھا کر، اب اس کے بعد اولاد اگر بگڑ جائے تو یہ ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، سَيَقُولُ السُّفَهَاء، یہ سفہا جمع ہے سفیہہ کی، جس کے معنی آتے ہیں بے وقوف، احمق۔ ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں سے، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے کی طرف سے جس کی طرف یہ پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کس چیز نے ان کو آمادہ کیا؟ کیا فرما رہے اللہ رب العزت؟ پیشن گوئی کی طرف سے پیشن گوئی گویا کہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں کہ یہ وہ بے وقوف لوگ مسلمانوں سے ان قریب کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے بدلنے کے لیے آمادہ کیا جس کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ پیغمبر آپ کہیے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک پس منظر یہ ہے، یہ آیت اس وقت اتری اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایک پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ پس منظر کیا ہے اس آیت کا؟ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا جو قبلہ رہا ہے وہ تو کعبۃ اللہ ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں رہے، جب تک کس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے؟ کعبۃ اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، جب تک آپ وہاں رہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ہجرت کر لیں مدینے کی طرف، تو جب آپ مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور مدینہ پہنچے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس بیت اللہ کو قبلہ تبدیل کر کے بیت المقدس کو قبلہ بنایا اللہ رب العزت نے۔ تو جب
بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر سے کہنے لگے کہ اب یہ لوگ جو ہیں چپ نہیں رہیں گے، یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ اس پر بھی اعتراض کریں گے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اب تک تو بیت المقدس کی طرف یہ لوگ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب کیا ہو گیا کہ پھر جو ہے یہ لوگ کا قبلہ بدلا اور کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہوگا کہ ان کا ایک قبلہ کبھی رہتا ہی نہیں، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ان کا جواب دیا، اے یہود و نصارہ، اپنے پیغمبر سے پہلے فرمایا کہ قل، آپ ان کو یہ جواب دیجئے کہ یہ مشرق اور مغرب یہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العزت جس سمت کو قبلہ مقرر کر دے وہی قبلہ ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی ایک سمت کی طرف اللہ نے قبلہ قرار دے دیا اسی طرف کرنا ہے تو ذاتی طور پر اسی کے اندر تقدس ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر سمت جو ہے اللہ کا بنایا ہوا۔ تو اللہ رب العزت جب تک ایک سمت کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا مسلمانوں کے لیے حکمت اور مصلحت سمجھتے اس وقت تک وہ حکم رہتا، جب کسی دوسرے سمت کی طرف قبلہ مقرر کرتے تو یہ اللہ کیا ہے؟ مصلحت اور حکمت ہے۔ تو جب تک بیت المقدس کی طرف اللہ کا منشا اور حکمت اور مصلحت تھی کہ ادھر ہی جو ہے نماز پڑھیں مسلمان تو پڑھتے رہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی چاہت اور خواہش کو دیکھا کہ بار بار جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر اپنے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے، اور خواہش حضور کی کیا تھی کہ خواہش یہ تھی کہ جو پرانا قبلہ مسلمانوں کا روز اول سے رہا ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے رہا، اللہ رب العزت اسی کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنا، یہ حضور کی خواہش تھی۔ تو بار بار آسمان کی طرف سر اٹھاتے، جیسے کہ اس کی وضاحت آئے گی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نیک لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ ہمیشہ کے لیے روز اول کی طرح جس طریقے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کو قبلہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے تھے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، میری بھی یہی خواہش ہے کہ قیامت تک وہی قبلہ ہو۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اور تمنا پوری کی، اور اس طرح سے بیت المقدس کو قبلہ نہ بنا کر اس کو بدل کر بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار دے دیا۔ اب قیامت تک جو ہے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اے یہود و نصارہ، تم جو یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، مسلمانوں کو نہیں، اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ رب العزت جب تک چاہتے ہیں کسی سمت پر قبلہ ہونا اس وقت تک قبلہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد بدلنا چاہتے ہیں تو بدل دیتے ہیں، جیسے کہ بدلا۔ اور اگر اور بھی مصلحت اللہ کو ہو تو تیسری اور چوتھی بھی قبلہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان یہود و نصارہ کو جواب دیا گیا، اور فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں وہ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکا دینا، یہی مسلمان کی ایک صحیح پہچان ہے۔ اور اس کے لیے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں۔ اے یہود و نصارہ، تم اپنی شرشت کے اندر تمہاری ذات میں اس قسم کی خرابیاں ہیں کہ تم باتوں باتوں پر اللہ پر اعتراض کرتے ہو، اسی لیے تمہیں یہ قبلہ بدلنا اچھا نہیں لگا۔ تو ایک تو ان کو اس بات سے چڑ ہو گئی کہ مسلمان پہلے ہمارے قبلے کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اب تو جو ہے ان کا قبلہ بدل گیا، تب ان کو یہ حسد ہوئی کہ ہمارے قبلے سے ان کا دوسرا قبلہ کیوں ہوا۔
رخ کیوں بدلا اللہ نے؟ ہماری طرف رخ کر کے یعنی بیت المقدسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہ لوگ بہت خوش ہوتے تھے. اب جب اللہ نے قبلہ بدلا تو ان کو حسد ہو گیا. اور حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ ان کو کئی وجہوں سے حسد ہے مسلمانوں سے. ایک تو اس وجہ سے حسد ہے کہ اب تک جتنے پیغمبر گزرے ہیں زیادہ تر پیغمبروں کا قبلہ جو ہے مقدس بیت المقدس رہا. یہ جو امت مسلمہ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت آئی ان کے لیے اللہ نے شرف کی بات یہ کی کہ اس قبلے کو بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنایا. اس وجہ سے ان کو چڑ. اور دوسری ایک وجہ سے حسد اس وجہ سے بھی کہ اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو ایک فضیلت یہ عطا کی کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جو آمین کا لفظ کہتے ہیں یہ آمین بھی اسی امت محمدیہ کی شرف ہے، فضیلت ہے کہ ان کو یہ چیز عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں کو یہ چیز نہیں عطا فرمائی تھی. تو کئی وجہ سے یہ لوگ اس چیز سے حسد کرنے لگے یعنی یہود و نصارہ سے. تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہدایت تو انہی لوگوں کو ملا کرتی ہے جن کو اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں. تو مسلمانوں کو اللہ نے یہ چیزیں یہ فضیلتیں عطا کی، اس لیے وہ لوگ چڑھتے ہیں یہود و نصارہ اور عام مشرکین اور کفار. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام احکامات لائے ہیں ان تمام احکامات پر 100% عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.